أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات گرامی، کل کی مجلس میں یہ درخواست کی تھی کہ اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلہ کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی اور اس کی انتہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ فرمائی۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا۔ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہیں آخری نبی نہیں کہا گیا، انجیل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں آخری نبی نہیں کہا گیا۔ یہ اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم گیا۔ آج کی مجلس میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز لفظ خاتم النبیین سے کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے خاتم کا، یہ لغت میں تا کی زبر کے ساتھ بھی آیا ہے اور تا کی زیر کے ساتھ بھی۔ خاتم بھی خاتم بھی دونوں صورتوں میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب کے قدیم اور جدید، قدیم سے مراد قبل از اسلام کے اور جدید سے مراد بعد از اسلام کے تمام تر اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ لفظ خاتم یا خاتم جب بھی یہ جمع کی طرف مضاف ہوگا اس کا میں آخری کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، جیسے خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الادیان، خاتم الادیان، یا خاتم القوم، خاتم القوم۔ تمام تر اہل لغت نے لکھا کہ اس کا ترجمہ ہے اے آخرہم۔ اب قرآن مجید میں بھی لفظ خاتم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرار دیا اور یہ النبیین جمع کی طرف مضاف ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ خاتم النبیین اے آخرہم، انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ کے سب سے آخری فرد۔ اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی میں ہوں۔ آج کی مجلس میں اس لغت کے ان حوالہ جات کے بعد آپ حضرات توجہ کریں کہ قرآن مجید کے متعلق تمام تر ہمارے مفسرین حضرات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کسی بھی حکم کا کسی آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ ہوتا ہے، کہیں پر اجمال ہوتا ہے، کہیں پر اس کی تفصیل۔ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ تواتر کے ساتھ یا
ایک جو ہے وہ اپنا ترتیب کے ساتھ اس کا بیان ہو۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس بات کی جتنی جہاں پر ضرورت ہوتا ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اس لیے مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہو تو اس موضوع سے متعلق جتنی آیات ہیں ان تمام تر آیات کو منطبق کیا جائے تو کوئی آیت مبارکہ کا مفہوم اس ترجمے سے باہر نہ رہے، اس کو کہتے ہیں قدر مطلق ترجمہ۔ ایک ایسا معنی متعین ہو جائے کہ جس کے اندر کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں نص قطعی۔ آج کی مجلس میں دیکھیں کہ لفظ خاتمہ اس مادہ کے الفاظ قرآن مجید میں 7 مقامات پر استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا فرمایا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ علی قلوبہم، اسی طرح سورۃ انعام کی آیت نمبر 46 میں خاتم علی قلوبکم، الجاسیہ کی آیت نمبر میں خاتم علی سمعہ و قلبہ، سورہ یاسین کی آیت مبارکہ 65 میں الیوم نختم علی افواہہم، سورۃ شورى کی آیت نمبر 124 میں فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اسی طرح مطففین کی آیت نمبر 25 میں رحیقم مختوم، سورۃ مطففین کی آیت نمبر 26 میں ختامہ مسک۔ یہ 7 آیات مبارکہ ہیں، اس میں لفظ خاتمہ کے مادہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ 3 مقامات پر خاتمہ کا لفظ آیا ہے، ایک جگہ پر نختم کا آیا ہے، ایک جگہ پر یختم کا، ایک جگہ پر مختوم کا اور ایک جگہ پر ختام کا۔ مادہ ان سب کا خاتمہ ہے۔ ان 7 آیات مبارکہ کو سامنے رکھیں تو ان کا قدر مشترک ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا کہ باہر سے کوئی چیز اس میں ڈالی نہ جا سکے، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نہ نکالا جا سکے۔ تو عرب کے حضرات یا عرب لغت میں وہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے خاتمہ، کہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کر دیا کہ باہر کی چیز اس میں ڈالی نہ جا سکے، جو کچھ اس کے اندر ہے باہر نہ نکالا جا سکے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا، پہلی جو آیت پڑھی ہے خاتم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر بندش کر دی، مہر کر دی۔ وہ مدینہ طیبہ کے مخصوص افراد تھے جن کے متعلق قرآن مجید نے یہ پیشین گوئی فرمائی۔ اب وہاں پر ان کے لیے لفظ استعمال ہوا خاتمہ کا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسے طور پر بندش کر دی کہ کفر ان کے دل نکل سکتا اور باہر سے ہدایت ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، بندش کر دی گئی۔ اب ان 7 مقامات کو سامنے رکھے کہ ایک آیت مبارکہ کا اسی طرح ترجمہ کرتے جائیں تو یہ واقعہ ہے کہ ہر آیت پر یہ ترجمہ اس طرح فٹ آئے گا جس طرح نگینہ انگوٹھی کے اوپر فٹ آتا ہے۔ قرآن مجید کے اس ترجمے کے حوالے سے دیکھا جائے تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ اللہ پاک پروردگار عالم نے سلسلہ انبیاء علیہ السلام پہ ایسے طور پر بندش کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی فرد کو سلسلہ نبوت میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔
جتنے انبیاء علیہ السلام بننے تھے اللہ رب العزت کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ان کا سلسلہ مکمل ہوا، وہ اب کسی اور کو اس میں داخل نہیں کیا جا سکتا، جو اس کے اندر پہلے سے داخل تھے ان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ تو خاتم النبیین کا یہ ترجمہ ہوگا قرآن مجید کے حوالے سے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس حوالے سے دیکھیں تو قرآن مجید وہ 100% اہل اسلام کے ساتھ ہے، اور اہل اسلام کا 100% صحیح قرآن مجید کے اوپر ایمان اور یقین بنتا ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن کے دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کیا کی، اس لیے کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا، جس طرح اللہ رب العزت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کے مفہوم اور اس کے ترجمہ اور اس کے مصداق، اس کی تفہیم بھی من جانب اللہ ہوئی۔ قرآن مجید صرف الفاظ کا نام نہیں، قرآن مجید صرف معانی کا نام نہیں، الفاظ اور معانی کا نام دونوں کے مجموعے کا نام قرآن مجید ہے۔ ایک آدمی اگر قرآن مجید کے الفاظ کو مانے، جو قرآن مجید کا مفہوم ہے اسے قبول نہ کرے، تو اسے قرآن پر ایمان لانے والا نہیں کہا جائے گا۔ ایک آدمی قرآن مجید کے مفہوم کو تو مانتا ہے لیکن الفاظ کے متعلق کہتا ہے کہ یہ یقینی نہیں، تو یہ بھی قرآن مجید کا قائل نہیں سمجھا جائے گا۔ حضرات گرامی، جس طرح اللہ رب العزت نے رحمت عالم کی ذات اقدس پہ قرآن مجید کو نازل کیا، اس کا مفہوم، معنی اور مقصد اور اس کی مراد، وہ بھی اللہ تعالی، اس کی تفسیر وہ بھی اللہ رب العزت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فہمید فرمائی۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اہل لغت کے بعد، قرآن مجید کی تفسیر کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا۔ آج کی مجلس میں اس پر احادیث کے ضمن میں تذکرہ ہوگا۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں رحمت عالم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قرآن مجید میں بھی خاتم النبیین ہے، اس حدیث شریف میں بھی، وہاں بھی خاتم کا لفظ جو وہ النبیین جمع کی طرف ہے، حدیث شریف میں بھی خاتم النبیین کا لفظ جمع کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ دونوں کے الفاظ 100% ایک ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم پر پیغمبر اسلام نے لا نبی بعدی کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا، تو یہ بھی وہی اہل اسلام کے عقیدہ کے 100% مطابق ہے کہ ان تینوں چیزوں سے لغت سے بھی ثابت ہوا کہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین کا معنی آخری ہے، قرآن مجید کی تفسیر سے بھی معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کا مفہوم و معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہے، اور اس حدیث شریف نے بھی متعین کر دیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے۔ حضرات گرامی، ہمارا فریق مخالف یعنی قادیانی کرم فرما، کیا کیا جائے سمر کا کہ نہ وہ لغت کے ترجمے کو تسلیم کرتے ہیں، نہ وہ قرآن مجید کے ترجمے کو تسلیم کرتے ہیں، نہ وہ خدائی تفسیر کو مانتے ہیں، اور نہ وہ مصطفی تفسیر کے قائل ہے، نہ وہ قرآن مجید کے ان 7 آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر کوئی ترجمہ کرنے پر متفق، اور نہ وہ پیغمبر اسلام کی اس وضاحت اور صراحت
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصوص کو تسلیم کرنے کے لیے صحیح احادیث کو تسلیم کرنے کے لیے تیار۔ ان کے بعد ہر چند کے اہل مداری تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن محض تبرعاً احسان کے طور پر قادیانی حضرات سے ہماری علی سبیل التنزل بالکل ہم اپنے موقف سے نیچے اتر کر کہ یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے، لیکن محض ان حضرات کی خیر خواہی کے لیے اور ان حضرات کو دعوت اور تبلیغ کے نقطۂ نظر سے ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ حضرات لغت کا ترجمہ، قرآنی ترجمہ، حدیث شریف کا ترجمہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر ایک آخری راستہ ہے، اور وہ یہ کہ قرآن کے ایسا مرزا غلام احمد کی کتابوں کے اندر ایسا طور پر تلاش کیا جائے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ظاہر ہے کہ جب اپنے آپ کو اس نے نبی کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، اس کا یہ کہنا کہ نبوت کا نام پانے کے لیے میں مخصوص کیا گیا ہوں، اس کا یہ کہنا کہ ہم نبی اور رسول ہے، ان کے ان دعوی سے پہلے یہی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا جو مرزا غلام احمد قادیانی نے ترجمہ کیا ہے وہ قادیانی حضرات بھی مان لیں، چلو ہم بھی اسے تسلیم کیے دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ایک بالکل علی سبیل التنزل، بالکل انصاف کے دائرے میں کہ ان کے مسلمات کو سامنے رکھ کر ہم ان حضرات کی خیر خواہی کے لیے عرض کرتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے نومبر 1901 میں، اور اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ازالہ اوہام، یہ اس سے بہت پہلے لکھی گئی اور یہ اس کی ابتدائی کتابوں میں شامل ہے۔ اس میں غلام احمد صاحب نے اسی آیت مبارکہ کو اپنی کتاب کے اندر درج کیا اور کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ اپنی اس کتاب ازالہ اوہام میں یہ ترجمہ کرنے کے بعد خود غلام احمد صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے باپ کسی مرد کے، وہ لیکن رسول ہے اللہ کے اور ختم کرنے والے نبیوں کے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا ترجمہ کیا، قادیانی حضرات اس کو تسلیم کر لیں، ختم کرنے والے نبیوں کے یہی معنی ہوگا کہ پیغمبر اسلام کی آمد پر سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا جو تھا وہ ختم کر دیا گیا، انبیاء کی بعثت کی تکمیل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے قادیانی حضرات اس ترجمہ کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو، مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی کتابوں میں متعدد مقامات پر لفظ خاتمہ کو جمع کی طرف مضاف کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں خاتم النبیین کا لفظ، اب خاتم کا لفظ النبیین جمع کی طرف مضاف ہے۔ خود مرزا غلام محمد صاحب نے بھی اپنی ایک کتاب میں تریاق القلوب وغیرہ میں انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد ہوں۔ قرآن مجید میں خاتم النبیین کا لفظ ہے، انہوں نے اپنے لیے خاتم الاولاد کا لفظ استعمال کیا، وہاں بھی خاتم ہے یہاں بھی خاتم، دونوں جگہ خاتم کا لفظ ہے، اولاد بھی جمع ہے، النبیین بھی جمع ہے۔ قرآن مجید نے خاتم النبیین کہا، مرزا صاحب نے خاتم الاولاد کہا، یہاں بھی خاتم کا لفظ جو ہے وہ الاولاد جمع کی طرف مضاف ہے، اور خود مرزا صاحب آگے اس کی وضاحت یہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد ہوں،
کہ میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی لڑکی یا لڑکا، کوئی کسی قسم کی کوئی اولاد وہ پیدا نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو، اگر خاتم النبیین کا معنی یہ کہ حضور آخری نبی ہے، خاتم الاولاد کا بھی ترجمہ مرزا صاحب یہی کر رہے ہیں کہ اس کا معنی آخری اولاد میں سے کا آخری، کہ اب میرے بعد کوئی لڑکی لڑکا پیدا نہیں ہوں گے، تو پھر خاتم النبیین کا بھی ترجمہ یہی ہوگا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے سلسلہ نبوت کو ایسے طور پر بند کر دیا کہ اب آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی تشریع یا غیر تشریع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی بھی قسم کا کوئی نبی ذلی یا بروزی یا امتی یا وقتی کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ان تمام تر صراحتوں کے بعد اب یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے قرآن مجید میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا، اور اس کا معنی ہے آخری نبی۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، کل بھی درخواست کی تھی کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی امت آخری امت ہے۔ اور اس موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، لوگو انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، اور نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ کوئی شخص کسی اور شخص کو بطور نبی کے تسلیم کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا حصہ نہیں، اور یہ کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں۔ حضرات گرامی، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اور ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھے، تو یہ اتنی بڑی جو ہے وہ اپنا کفران نعمت ہے کہ ساری کائنات قربان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو بطور نبی کے تسلیم کریں، اس کا امت کے اندر تصور بھی نہیں۔ معافی چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کے بعد اب یہ میری گفتگو لمبی ہو گئی۔ اب آپ حضرات دیکھیں کہ حضرات صحابہ اکرام نے وہ جو روایت میں نے بیان کی، آگے اور بھی روایتیں آ رہی ہیں، وہ صحابہ اکرام سے منقول ہیں۔ یہاں پر حضرت سیدنا قتادہ سے ایک روایت ہے، اور یہ در منصور میں موجود ہے، اور در منصور وہ کتاب ہے علامہ جلال الدین کی، جس کے متعلق خود مرزا غلام احمد اور قادیانی حضرات اپنی کتابوں میں تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے مجدد تھے۔ تو ایک مجدد جس کے متعلق غلام احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مجدد وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پروردگار عالم کے بلائے بغیر نہیں بولتا، وہ اس کو دین کی تفہیم کی جاتی ہے تو وہ مجدد یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے سیدنا قتادہ کی روایت کو درج کیا، ان قتادہ کے رسول اللہ و خاتم النبیین اے آخرہم، جو عرب لغت نے کہا وہی در منصور نے حضرت قتادہ کے حوالے سے روایت نقل کی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور وہ بھی اسی در منصور کی، جس میں ہے کہ ان الحسن فی قولہ و خاتم النبیین قال ختم اللہ النبیین بمحمد وکان آخر من بعث، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، کہ آپ سب سے جو ہے وہ آخر پر آپ کی بعثت ہوئی۔ دیکھیے یہ کتاب قادیانی شبہات کے جوابات، اس کے صفحہ 26 کے اوپر اور 27 کے اوپر تقریباً 5-7
وہ لغت کی کتابوں کے حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تو میں اب ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات اس کو دیکھ لیں گے جو میں نے ترجمہ کیا تمام تر، مثلا سرا ہے، منتہی العرب ہے، اسی طرح سیاہ العرب الجوہری ہے، کلیات ابی البقاء، قاموس تاج العروس، مجمع البحار، یہ اپنا مفردات القرآن، تہذیب العصری، لسان العرب وغیرہ، یہ تمام تر کتابیں وہ اس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ پہ جو ہے وہ لغت کی انتہائی اتھارٹی کتابیں ہیں اور یہ امہات الکتب میں شامل ہیں، ریفرنس بک کے طور پر ان کا تعارف ہے۔ تو ان سب نے یہی لکھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ترجمہ عرض کیا۔ اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ قادیانی حضرات بھی اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کیا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احادیث مبارکہ میں آپ نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، بخاری شریف کے کتاب المناقب میں اور مسلم شریف میں دونوں جگہ گویا کے صحیحین میں یہ روایت موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے بہت حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے اور اس کے حسن کو دیکھ کر جو ہے وہ عشش کرتے کہ بہت ہی خوبصورت مکان ہے، اور جب اس اینٹ کو دیکھتے تو کہتے کہ کاش یہ اینٹ کیوں نہ لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہی کونے کی اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو سلسلہ کو ختم کرنے والا۔ دیکھیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام تر جو ہے وہ ہمارے محدثین حضرات جن کا حدیث شریف کو پڑھنا پڑھانا جن کا معمول اور شغل ہے، 1400 سال سے وہ اس بات پر متفق ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر محسوسات میں سے کسی چیز کی کوئی مثال ارشاد فرما دیں تو اس کے اندر کوئی تعویل نہیں ہوتی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود محسوسات میں سے اس کی مثال دی کہ محل نبوت کی میں آخری اینٹ ہوں۔ دیکھیے اس میں ایک ہوتا ہے مکان کی بنیاد، اس کی تعمیر، اور ایک ہوتی ہے اس کی خوبصورتی اور اس کا جمال۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ سلسلہ نبوت کے جو تشریع انبیاء علیہ السلام ہیں انہیں اس ان کو آپ حضرات محل تعبیر فرمائیں، اور جو غیر تشریع انبیاء علیہ السلام ہیں ان کو آپ حضرات جو ہے وہ اس کی خوبصورتی سے تعبیر کریں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے تمام قسم کے نبی، وہ تشریع تھے یا غیر تشریع، ہر دو قسم کے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو مکمل کر دیا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث شریف ہے سیدنا ابی ہریرہ سے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ اس میں ہے کہ رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، تمام انبیاء علیہ السلام پر مجھے 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع کلمات اللہ نے دیے، روب کے ساتھ اللہ نے میری مدد کی،
میرے لیے میری امت کے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا، ہمارے لیے مسجد جو ہے وہ ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا۔ آگے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ رب العزت نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا۔ فرمایا کافہ، آگے ہے وختم بالنبیون کہ میری آمد پر اللہ نے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ ایک اور حدیث شریف ہے سیدنا سعد ابن ابی وقاص سے کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ روایت ہے، سیدنا سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ حضرت سیدنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو سیدنا علی المرتضی سے فرمایا کہ آپ میرے قائم مقام کے طور پر مدینہ طیبہ میں قیام کریں۔ سیدنا علی المرتضی کے خیال مبارک میں آیا کہ جتنے بہادر صحابہ ہیں وہ رحمت عالم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کے لیے جا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیتے۔ مدینہ طیبہ میں پیچھے بچے، بوڑھے، بیمار اور مستورات ہیں، ان کی نگرانی کے لیے، حضور کی نیابت کے لیے یہاں پر نمازیں پڑھانے کے لیے کسی اور کو رکھ دیا جاتا، مجھے ساتھ لے جاتے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی میرے ہاں وہی مثال ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون کی تھی۔ حضرت موسیٰ طور پہ جاتے تھے، اپنے بھائی سیدنا ہارون کو اپنا قائم مقام بنا کر جاتے تھے۔ آج میں سفر پر جا رہا ہوں تو میرے قائم مقام میرا بھائی موسیٰ کا قائم مقام ان کا بھائی ہارون ہوتا تھا، میرے قائم مقام آج آپ ہوں گے۔ حضرات گرامی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا، خیال پیدا ہو سکتا تھا، اور وہ یہ کہ رحمت عالم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے اپنے آپ کو مشابہ قرار دیا سیدنا موسیٰ کے، سیدنا علی المرتضی کو مشابہ قرار دیا سیدنا ہارون کے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، رحمت عالم بھی اللہ کے نبی، سیدنا ہارون بھی اللہ کے نبی۔ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید علی بھی اللہ کے نبی ہوں، تو حضور نے ارشاد فرمایا لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی بھائی علی، آپ کی میرے ہاں وہی مثال ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون کی تھی، مگر خیال رہے کہ ہارون نبی تھے، الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تم میرے بعد اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے قائم مقام ہارون تھے، آپ میرے اسی طرح قائم مقام، لیکن ہارون نبی تھے، آپ نبی نہیں۔ سامعین گرامی، اس موقع پر یہ سن کر آپ حضرات کو دلی خوشی ہوگی، اور میری دلی دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو دین اور دنیا اور آخرت کے اندر ہمیشہ خوش رکھے۔ یہاں پر سیدنا علی المرتضی کو حضرت ہارون سے مشابہت دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریح نبی تھے، سیدنا علی المرتضی سیدنا ہارون وہ غیر تشریح نبی تھے۔ حضرت علی کو حضرت ہارون کے ساتھ تشبیہ دے کر حضور کا یہ فرمانا الا انہ لا نبی بعدی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب رحمت عالم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی غیر تشریح بھی نبی نہیں بن سکتا۔ اس حدیث شریف نے وضاحت کر دی، اور قربان رب کریم کی حکمت بالغہ کے کہ پوری امت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بخاری شریف اصح الکتب کے بعد احادیث شریف میں دوسرا درجہ ہے مسلم شریف کا، اور یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث شریف 10 سے صحابہ کرام اس حدیث شریف کو جو ہے وہ بیان کرنے والے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے احادیث متواترہ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور متواتر حدیث جو ہے اس کا انکار کرنے والا وہ مسئلہ
بالکل اسی طرح پکا ہوتا ہے جس طرح کے قرآن مجید سے ثابت ہو، اور اس کا انکار کسی بھی درجے وہ کرنے والا وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں رہتا۔ اس حدیث شریف نے متعین کر دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی غیر تشریف نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی ہریرہ تھا یحدث عن النبی قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كنبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون۔ سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے دین اور دنیا کے تمام تر کام وہ انبیاء علیہ السلام کے سروں پر چلتے تھے۔ کلما حلق نبی خلفہ نبی، ایک نبی تشریف لے گئے تو ان کی جگہ دوسرے آ گئے، وہ تشریف لے گئے تو ان کی جگہ اور آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہ لا نبی آبادی، کہ میں ایک ایسا نبی ہوں کہ اب میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد اب نبی نہیں ہوں گے، وہ خلفاء ہوں گے اور فیکثرون، اور بہت سارے ہوں گے۔ حضرات گرامی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وضاحت کر دینا کہ اب میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا، جس طرح قرآن مجید جو ہے وہ اپنا کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں پر ہے لا الہ، یہاں پر ہے لا نبی آبادی، یہ لا نفی جنس کا ہے۔ جس طرح رب کریم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی الہ نہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ اب آپ کے بعد نبی نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے۔ پیغمبر اسلام نے اس کی وضاحت فرما دی۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 کے قریب جھوٹے ہوں گے۔ یہاں پر ہے کذابون کا، اور ایک روایت کے اندر دجالون کا لفظ بھی آتا ہے۔ فرمایا جھوٹے اور کذاب ہوں گے، یہ دونوں کذاب کا لفظ ہو یا دجال کا، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور مبالغے کے صیغوں میں یہ بات متعین ہوتی ہے۔ دیکھیے، کذابون کا معنی یہ کہ وہ ایسے جھوٹے ہوں گے کہ ان کی ہر بات کے اندر کوئی وہ جو ہے وہ کذب پر مبنی ہوگی، دجل کے اوپر مبنی ہوگی، اور ان میں سے کا ان کی نشانی یہ کہ ان میں سے کا ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث شریف نے متعین کر دیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے، جہاں اس کا نبوت کا دعویٰ کرنا وہ خاتم النبیین ہونے کے، ختم نبوت کے مخالف ہے، وہاں یہ کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا دجال اور کذاب بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر سیدنا انس بن مالک کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوت والرسالت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اس نے متعین کر دیا کہ اب میرے بعد تشریع یا غیر تشریع، رسول یا نبی کسی بھی قسم کا کوئی شخص نہیں ہوگا، آپ آخری ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح آگے چل کر جو ہے وہ ایک اور حدیث شریف ہے 7ویں نمبر کی، 8ویں نمبر کی بھی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں سیدنا یہ 38 صفحہ ہے کتاب کا، سیدنا عقبہ ابن عامر سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ دیکھیے، اس حدیث شریف نے متعین کر دیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم میں بالقوہ نبی بننے کی تمام تر صلاحیتیں موجود تھیں، بالفعل اس لیے وہ نبی نہیں بنے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے، میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقتوں کے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت اور شفقت ہے، ذرا اس کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح آسان الفاظ کے اندر سمجھایا کہ اگر حضور کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ نبی نہیں بن سکتے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص نبی نہیں بن سکتا، تو یہ دلیل ہے ثمر کی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ معاذ اللہ، جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں کہ اطاعت کرنے کی وجہ سے فلاں کو نبوت مل گئی، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے بڑھ کر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر، حضرات صحابہ اکرام سے بڑھ کر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے رشتے کے ناطے سیدنا حسن حسین سے بڑھ کر، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شان کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اور کون شخص ہو سکتا ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہو؟ ظاہر ہے کہ ان حضرات کی اطاعت کے باوجود اگر انہیں نبوت نہیں ملی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اطاعت کے ساتھ اب کوئی نبی بن جائے گا، وہ غلط بیانی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ دجل کرتا ہے، امت کو دھوکے کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ حضور کے بعد اگر سیدنا علی نبی نہیں ہو سکتے، حضور سرور کائنات اگر سیدنا فاروق اعظم نبی نہیں ہو سکتے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ آگے حدیث اسی صفحے 38 پر سیدنا جبیر ابن مطعم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العاقب، آگے فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، اور کہ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی، کہ حضور سرور کائنات کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اے کاش حضرات توجہ کرتے کہ بالکل یہی روایت ایک ترمذی شریف کے اندر ہے، اس کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس بعد العاقب الذی لیس بعدی نبی، یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، تو اس کو دیکھیں اور اس روایت کو، تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ عاقب کا ترجمہ خود رحمت عالم نے کیا کہ اب میرے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث شریف ہے 10ویں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر آپ نے اپنے اس دائیں ہاتھ مبارک کو اس طرح بلند کر کے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بعثتُ انا وساطُ کا ہاتین، کہ جس طرح یہ شہادت کی اور درمیان کی انگلی آپس کے اندر ملی ہوئی ہے، میں اور قیامت بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کہ اب میرے بعد قیامت آئے گی، اب میرے بعد نبوت نہیں آئے گی۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا وہ امت کے لیے قیامت کو ڈھانا چاہتا ہے، اور یہ اتنی بڑی زیادتی ہے کہ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر عقائد کی دنیا کے اندر اور کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ان وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات توجہ فرمائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا عقیدہ قرآن مجید سے ثابت ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ جو ہے وہ اپنا لغت سے ثابت ہوا، حضرات صحابہ اکرام کے تعامل سے ثابت ہوا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ میں اس کی صراحتیں موجود ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ میں نے کل عرض کیا تھا ادلہ اربع، تو ان میں ایک اجماع بھی ہے، اور یہ اپنا صراحت ہے ثمر کی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک کتاب ہے
اس کا اپنا رسالہ، اس کا نام ہے فقہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی، اور وہ شرح فقہ اکبر کے نام پر اس میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ دعون نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بالاجماع کافر ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ اجماعی طور پر کافر ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، اس بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط بھی لکھا تھا۔ ان کی تفصیلات ہیں جو اس وقت نہیں ان تفصیلات میں جانے کا، لیکن جس وقت اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت تمام تر صحابہ اکرام نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ نہیں۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کریں، مسیلمہ کذاب اذانیں دیتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، بیت اللہ کی طرف رخ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا تھا۔ نماز، روزہ، کلمہ قرآن میں مسیلمہ کذاب کا اور صحابہ کرام کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بس صرف اتنی بات کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ حضور سرور کائنات ہی اللہ کے نبی ہیں، وہ یہ کہتا تھا کہ حضور بھی اللہ کے نبی ہے۔ یہ ہی اور بھی کا اختلاف تھا کہ اس نے کہ حضور بھی اللہ کے نبی، یعنی ان کے بعد میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ اکرام نے کہا کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کر کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ اب تیری نماز کلمہ قرآن کا اعتبار نہیں رہا۔ حضرات گرامی، میں درخواست کرتا ہوں کہ دین کے مسئلوں میں ہمیشہ جو ہے وہ فیصلے عقائد کے اوپر ہوتے ہیں، اعمال پر نہیں۔ یہ مسیلمہ کذاب تمام تر یہ اعمال کرنے کے باوجود جب اس نے صحابہ اکرام کے ساتھ عقائد کا اختلاف کیا تو امت نے کہا کہ یہ مسلمہ مسلمان نہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ کی جتنی امہات الکتب ہیں، جیسے تاریخ الکامل ابن اسیر کی، طبری، ابن خلدون، یہ ہماری جتنی کتابیں ہیں ان تمام کے اندر یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں امت نے سب سے پہلا اجماع وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کیا، اور جو مسئلہ اجماع سے ثابت ہو، بالخصوص صحابہ کرام جس مسئلہ پر اکٹھے ہوں، اس مسئلہ کا انکار کرنا وہ گویا کہ نصوص کے انکار کرنے کے مترادف ہے، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ اجماع امت سے بھی ثابت ہوا۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں کہ 1400 سال سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مسئلے پر متفق چلی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی امت نے یہی موقف اختیار کیا۔ ایران کے اندر بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی امت نے یہی موقف اختیار کیا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے متحدہ ہندوستان میں تقسیم سے پہلے جب پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان نہیں بنا تھا، یہ دونوں ملک ایک تھے، اس وقت غلام قادیانی نے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت کی دینی قیادت نے بھی متفقہ طور پر کہا کہ مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نے، مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے مسک الختام میں، حضرت مولانا جو ہے وہ اپنا عالم میرٹھی نے
اپنی کتاب ترجمان السنہ میں اور مولانا انور شاہ کشمیری نے کتاب خاتم النبیین میں اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی کتاب وہ جو ہے اپنا ختم نبوت کامل میں اس کی صراحت کی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر امت کا سب سے پہلا اجماع منعقد ہوا۔ یہی بات یہ ملا علی قاری نے بھی یہی کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمان نہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا، حضرت قاضی ایاز بھی یہی کہتے ہیں، علامہ سید محمود آلوسی نے اپنی کتاب شہرۂ آفاق اپنی کتاب تفسیر المعانی میں بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور اسی طرح معروف صوفی بزرگ رہنما انہوں نے کتاب الفضل فی الملل والنحل کے اندر بھی یہی کہا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو شخص اس اجماعی عقیدے کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ اور سہل اجماع والا ان کل من جہد شیئا اندرا بالاجماع بات بھی فقط کفر۔ تو یہ ساری چیزیں اب آپ حضرات دیکھیں گے کہ قرآن کے کل اور آج کی بحث میں ہم نے یہ درخواست کی کہ ختم نبوت کا مسئلہ قرآن مجید کی جو ہے وہ 99 آیات بینات سے ثابت ہے۔ رحمت عالم کی ختم نبوت کا مسئلہ 210 احادیث سے صحیحہ مبارکہ سے اور جن میں بعض تواتر کے درجوں کو پہنچی ہے ان سے ثابت ہے۔ ہم نے یہ عرض کیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ تواتر سے ثابت ہے، ختم نبوت کا مسئلہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ ہم نے یہ درخواست کی کہ ختم نبوت کے مسئلے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں پہلا اجماع منعقد ہوا۔ ہم نے یہ درخواست کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد حضرات صحابہ کرام نے جو اس مسئلے کے لیے مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک معرکہ ہوا یمامہ کے میدان میں، اس میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری اور 70 کے قریب بدری صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے مسیلمہ کذاب کے ساتھ ان کی جب مٹ بھیڑ ہوئی تو ان حضرات نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمارے حضرت مولانا قاضی سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں وضاحت کی ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں بدر، احد، خیبر، حنین، فتح مکہ، احزاب جتنی جنگیں لڑی گئی ان میں 259 صحابہ شہید ہوئے، اور ختم نبوت کے تحفظ اور بقا کے لیے صدیق اکبر کے عہد خلافت میں جو اس کے اندر 1200 صحابہ جن میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری جن میں 70 بدری صحابہ کرام تھے وہ شہید ہوئے۔ ہم نے یہ عرض کی ختم نبوت کی وجہ ربت کو اجماع کی نعمت سے نوازا، غرض ہے کہ دیکھیں کہ یہ قرآن کے ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کا بنیادی اور اہم ایسا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ اس کے تحفظ کرنے سے جہاں ختم نبوت کا تحفظ لازم آتا ہے وہاں قرآن مجید کا تحفظ بھی لازم آتا ہے، احادیث کا تحفظ بھی لازم آتا ہے، حضور کی امت کا تشخص کا جو ہے وہ تحفظ بھی لازم آتا ہے، اور یہ دین کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے عہد میں اس کے لیے دل و جان کے ساتھ اتنی عظیم قربانی دی۔ اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کے ساتھ امت کو اتنے حساسیت کے ساتھ 1400 سال سے امت بڑی حساسیت کے ساتھ بڑی بے جگری بہادری اور جواں مردی کے ساتھ اس مسئلے کے لیے وہ اپنا جو ہے وہ سراپا محافظ کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آج ان حضرات کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری مال جان عزت آبرو کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری تمام تر کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت جس طرح
اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم کے بعد اگر کوئی شخص خدائی کا دعویٰ کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ حضور سرور کائنات کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ عقیدہ توحید کی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی دین کا بنیادی اور اہم مسئلہ ہے، عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے اس کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ آج کی مجلس میں اتنی باتیں عرض کرنا تھیں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔